بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کان دجال کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس تلوار سے کریں گے اور وہ تلوار اس وقت کہاں موجود ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو کنیقہ سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء، نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یسیع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کنندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا کے شہر قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتی ہیں کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کی مشہور اور جادوگر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ ان میں سے ویسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تو میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو ان کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، جو ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کو ختم کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر وقتاً فوقتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ اوپر بھی پھیلے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی ان کے رفقاً یعنی حضرت عیسیٰ اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے اور اس پہ اسباب و معیشت کی تنگی قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا، جبکہ حالت یہ ہو جائے گی کہ نبی اور عیسیٰ ان کے ساتھ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب ایک بار ہی ایسے مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مرتا ہے، یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں خدا ان پر قحط اس طرح نازل کرے گا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفع کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کینگرون جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا پھینکیں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے، دوسرے معنی اس کے گھڑے کے ہیں اور تیسرے پہاڑ سے گرنے کے ہیں۔ پھر مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ مٹی کا ہو پتھر کا ہو نہیں بچے گا اور بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور باافراط ہوگی کہ 10 سے لے کے 40 افراد کی ایک جماعت ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی ایک اونٹنی بکریوں کے نتنوں سے بہت دودھ ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور ایک بکری چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال
اس طرح لوگ خوشحال اور امن والی زندگی گزاریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کے بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور مرد عورت کی روح قبض کر لے گی۔ صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مخلوط ہو جائیں گے، اور ان لوگوں پر قیامت ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے بحوالہ تیسرے الباری ترجمہ شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔